آج میں ایک ایسے مسئلے پر بات کروں گا جو تقریباً ہر گھر میں موجود ہے، مگر اکثر اس بات پر غور نہیں کرتے لوگ۔ وہ مسئلہ ہے ماں باپ اور اولاد کے درمیان بڑھتی ہوئی دوری۔ آج بہت سے والدین شکایت کرتے ہیں ہمارا بیٹا پہلے جیسا نہیں رہا، بات نہیں کرتا، کمرے میں بند رہتا ہے، موبائل میں بیزی رہتا ہے۔ اور دوسری طرف بچے کہتے ہیں ماں باپ ہمیں سمجھتے نہیں، صرف ڈانٹتے رہتے ہیں، ہماری بات سنتے نہیں ہیں۔ یہی فاصلے آہستہ آہستہ دلوں کی دیوار بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اسلام نے ہمیں اولاد کی تربیت کے بارے میں مکمل رہنمائی کی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا قرآن میں بیان کیا گیا، یا بنی لا تشرک باللہ شیئا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا کسی کو۔ تو لقمان حکیم نے نصیحت کا آغاز محبت بھرے انداز میں یا بنی، میرے پیارے بیٹے سے کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تربیت محبت سے شروع ہوتی ہے، تربیت غصے سے نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ انتہائی محبت اور حکمت کا معاملہ فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ انداز دیکھیں، نہ ڈانٹ ہے نہ سختی ہے، بلکہ محبت بھرے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کی ذمہ دار ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کوئی باپ اپنے اولاد کو اچھے ادب سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تہادوا تحابوا، آپس میں تحفے دیا کرو، ہدیے دیا کرو، محبت بڑھے گی۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے تحفے بھی دلوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، یعنی تربیت رحمت سے، شفقت سے ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع سنین، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دینی تربیت بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور آپ کے بیٹے کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں تو 3 کام فوراً شروع کریں۔ پہلے نمبر پر کبھی بیٹے سے یہ کہہ دیں بیٹا اگر میں نے کبھی سختی کی ہو تو مجھے معاف کر دو، میں بہتر باپ بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اعتراف کرنا ہے۔ اعتراف اور معافی یہ کوئی ذلت والی چیز نہیں ہے۔ آپ کہہ کے تو دیکھو، یہ جملہ دلوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو پہلے نمبر پہ اعتراف کرنا، بیٹے کچھ بھی کمی کوتاہی میں نے کی ہے، تمہارے حق میں غلطی کی ہے، سختی کی ہے تو معاف کرو۔ دوسرے نمبر پر ہدیہ اور تحفے کا سلسلہ، بغیر کسی موقع کے بیٹے کے لیے چھوٹا سا کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ لے کر آ گئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھیں اور کہیں بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یقین جانو یہ جملہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جائے گا۔ اکثر ماں باپ نصیحت زیادہ کرتے ہیں اور سنتے کم ہیں، تو سننے کا ایک فن ہونا چاہیے۔ کبھی بیٹا بیٹھ کر بیٹے کے ساتھ بات کرنی چاہیے، بیٹے کی بات کو سننا چاہیے۔ جب بچے کو لگتا ہے کہ ماں باپ اس کی بات سمجھ رہے ہیں تو وہ خود بخود قریب آ جاتا ہے۔ ورنہ بیٹا بات کر رہا ہے اور باپ موبائل دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر متوجہ ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بیٹا بات کرے تو باپ کو چاہیے بیٹے کی طرف متوجہ ہو، بیٹے کی آنکھ کی طرف دیکھے، تاکہ اس کے اندر اعتماد پیدا ہو، بھروسہ پیدا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین مثال ہے، جب حضرت اکرمہ بن ابی جہل اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تو ان کا ماضی دشمنی سے بھرا ہوا تھا، لیکن ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اکرمہ مومن بن کر آ رہے ہیں، اسلام قبول کر کے آ رہے ہیں، ان کے باپ کو برا بھلا مت کہنا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں کو ان کے ماضی سے نہیں بلکہ ان کے حال سے دیکھنا چاہیے۔ ان کا ماضی بہت خراب تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماضی کے دروازے کو بند کرنے کے لیے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ماضی کے دروازے بند کر دینا، ان کے سامنے ان کے باپ کا تذکرہ نہیں کرنا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کے بیٹے کے دل کا خیال رکھ سکتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے دل کیوں نہ
کیوں نہ جوڑیں؟ کیوں نہیں دل ایسی باتیں کریں جو ان کے اندر امید پیدا کر دے؟ یاد رکھو، بچوں کی تربیت ڈانٹ سے نہیں بلکہ محبت سے ہوتی ہے۔ گھر اگر محبت کا مرکز ہوگا تو بچے گھر کی طرف لوٹیں گے، اور اگر گھر میں صرف تنقید ہی تنقید ہوگی تو باہر کی دنیا تلاش کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا فرمائے، ہمارے دلوں میں، ہماری اولاد کی دلوں کے اندر قربت پیدا فرما دے، اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بہترین والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔